حضرت مولانا ثناء اللہ غالب صاحب جن کی زیر صدارت یہ کانفرنس ہو رہی ہے، حضرت مولانا ثناء اللہ غالب صاحب امیر اتحاد العلماء کونسل گلگت بلتستان و بلوچستان تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت سے گزارش کروں گا کہ مختصر سے وقت کے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء ہوگی اور دوسری نشست نماز عشاء کے بعد۔ الحمد لله الذي جعل القرآن نجاة وهداية لعباده، والصلاة والسلام على رسوله الذي بلغ رسالة ربه إلى عباد الله تعالى وعلى آله وصحبه الذين بلغوا رسالة القرآن إلى أنحاء العالم وزاحوا في سبيل الله وجعلوا أسوة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. اس تقریب کے میزبان محترم حضرت مولانا سلطان بٹ صاحب حفظہ اللہ ورعاہ اور مجلس میں تشریف فرما تمام علماء کرام اور میرے معزز حضرات، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت یہاں تقسیم اسناد کی تقریب میں جمع ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء جنہیں اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی نعمت عطا فرمائی اور ان کے سینوں کو اپنی کتاب مجید سے منور فرمایا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں ان طلباء کے سرپرست، ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عزیز کو وہ عظیم نعمت عطا فرمائی جس کو کلام الہی کہا گیا ہے۔ اور پھر میزبان محترم حضرت قاری سلطان بٹ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کے معاونین اور مدرسے سے محبت کرنے والے، مدرسے سے تعلق رکھنے والے، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے انہیں ان عزیزوں کی صورت میں، ان پھولوں کی صورت میں صدقہ جاریہ عطا کر دیا۔ اصل میں قابل مبارک یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی کتاب مجید سے وابستگی عطا فرماتا ہے۔ آج قابل فخر، قابل استحقاق ان لوگوں کو سمجھا جاتا ہے جو دنیاوی حوالے سے کوئی امتیاز حاصل کرتے ہیں، کوئی اعزاز حاصل کرتے ہیں، اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ ابھی پرسوں فیصلہ آباد تقریب تھی، 500 کے قریب طلباء نے وہاں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ دارالقرآن فیصلہ آباد تقریب میں حاضری، اور ان میں کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے قرآن کی تعلیم مکمل کی کہ آدمی ان بچوں کو دیکھ کے یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بچے قرآن کی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہوئے۔
لیکن جب انہوں نے ہزاروں کے مجمع میں ان معصوم بچوں نے مختلف قرأتوں میں قرآن کریم پڑھا علماء کے سامنے، ہزاروں کے مجمع کے سامنے، تو پھر یقین کرنا پڑا کہ واقعتاً یہ بچے ان علوم کو لے کے آ رہے ہیں، اور پھر اندازہ ہوا کہ قرآن کریم واقعی اللہ کی کتاب ہے، معجزہ ہے قرآن کریم۔ ایسے معصوم بچے کو اعلان ہوا، اعلان میں کہا گیا کہ ایسے معصوم بچے آپ کے سامنے مختلف قرأتوں میں تلاوت کریں گے کہ ان بچوں کو ہو سکتا ہے کہ اپنے دادا اور پردادا کا نام نہ آتا، لیکن قرآن کی مختلف قرأتیں، بڑا ایک صاحب استعداد عالم ان قرأتوں پہ کسی درجے میں کوئی عبور حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ صرف حفظ قرآن کی نعمت سے مشرف نہیں ہوئے، بلکہ علم قرآن بھی ہم لوگوں نے حاصل کیا۔ کتنے عظیم لوگ ہوں گے۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اور قرآن کریم کا دیکھیے معجزہ، اگرچہ قرآن و حدیث میں تقابل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث آپ علیہ السلام کے ارشادات گرامی کا مجموعہ، وہ بھی اللہ ہی نے وحی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے پہ ان الفاظ کو القاء فرمایا۔ لیکن ایک عالم قرآن و حدیث کا اس حوالے سے موازنہ فرما رہے تھے، ان کا فرمانا تھا کہ حدیث کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ مستقل ایک زمانے میں سفر میں رہے۔ امام بخاری بخارا میں پیدا ہوئے، اور اس وقت کی متمدن دنیا کا بہت بڑا حصہ امام بخاری نے حدیث کی تعلیم، حدیث کے علوم حاصل کرنے کے لیے متمدن دنیا کا بہت بڑا علاقہ وہ چھان انہوں نے مارا اور سفر کیا۔ امام مسلم نے اور مختلف علماء نے، ایک عالم فرماتے ہیں کہ میں 25,000 میل تک تو میں گنتا رہا، اس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا کہ میں کتنے میل سفر کر چکا ہوں حدیث کے لیے۔ لوگوں نے اتنی مشقتیں برداشت کی، لیکن وہ عالم فرما رہے تھے کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کے حصول کے لیے لوگوں کو اتنی مشقت میں نہیں ڈالا۔ جہاں 2 مسلمان ہیں وہاں بھی قرآن کریم موجود ہے، وہاں بھی قرآن کریم موجود ہے، وہاں بھی قرآن پڑھنے والا کوئی ملے گا، قرآن کریم کا کوئی نسخہ وہاں ملے گا۔ یہ ہمارے تاشقند بخارا، جہاں 90 برس تک روس کا منظم رہا، اور روس نے ایسی ظالمانہ حرکتیں کی، ایسے ظالمانہ اقدامات کیے، علماء کو سائبیریا پہنچا دیا جہاں برف ہی برف ہے، اور 50 یا 60 سے اوپر جہاں منفی ہوتا ہے، منفی سردی ہوتی ہے، وہاں علماء کو پہنچایا۔ علماء کی جلدیں، علماء کے چمڑے جل گئے برف کی وجہ سے، اور قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا سننا، قرآن کریم کی تلاوت جرم بنا لیا گیا۔ لیکن جب روس کا استقبال ٹوٹا، تو کمیونزم ختم ہوا، تو لوگوں نے دیکھا ایک نسل کی نسل قرآن کریم اس طرح پڑھ رہی ہے جس طرح کوئی مکہ مدینہ کا قاری پڑھتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، علماء نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ یہاں تو جرم تھا، بیوی خاوند کی جاسوس، خاوند بیوی کا جاسوس، بائی کا جاسوس، ماں بیٹی اور بیٹی ماں دونوں ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ ایسا ظالمانہ نظام کمیونزم نے وہاں بچھایا ہوا تھا اور وہاں پھیلایا ہوا تھا۔ تو یہ کس طرح آپ لوگوں نے قرآن کریم پڑھا، کس طرح قرآن کریم کی پود آپ نے نسل تیار کی، قرآن پڑھنے والے اور حفظ قرآن کریم حفظ پڑھنے والے، قرآن کریم کو ایسے بہترین لہجے میں پڑھنے والے کس طرح آپ لوگوں نے تیار کیے؟ تو ان کے بڑوں نے بتایا، ان کو علماء نے بتایا کہ ہم نے مشورہ کیا ہے کہ جب دیکھا اب کوئی صورت نہیں ہے، برسر زمین کوئی صورت نہیں قرآن پڑھنے کی، قرآن پڑھانے کی، تو ہم نے مشورہ کیا کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ظلم اپنی جگہ، قانون اپنی جگہ، استبداد اپنی جگہ، اور ظالمانہ اقدامات اپنی جگہ، اور KGB وہاں کی خفیہ تنظیم تھی، اس کا ظلم اور اس کی مجرمانہ حرکتیں اپنی جگہ۔ لیکن اگر ہم قرآن کی حفاظت نہ کر سکے، ہم نے اگلی نسل تک قرآن منتقل نہ کیا، تو کل اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے مشورہ کیا، تو مشورے میں یہ ہوا
در اس کا انتخاب کیا جائے، کسی ایسے گھر کا انتخاب کیا جائے کہ اور اس گھر میں تہخانہ بنایا جائے، اس گھر میں تہخانہ بنایا جائے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، یہ مدرسے ان کی قیمت کو پہچانیے، ان کی عظمت کو پہچانیے۔ مدرسہ، یہ مدرسہ ہمارے محلے میں مدرسہ، ہماری گلی میں مدرسہ، ہمارے علاقے میں مدرسہ، ہمارے گاؤں میں مدرسہ اللہ کی رحمتوں کا صاحبان ہے، اللہ کی رحمتوں کا صاحبان ہے۔ رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں۔ مجھے آپ کو نہیں پتا کہ میرا آپ خواب سرگوش میں ہوتے ہیں، گرم بستروں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، باہر بارش ہو رہی ہے، ہم خواب سرگوش میں اور گرم کمروں میں، گرم بستروں میں اندر سو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ معصوم بچے اٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بتائیے ان کی تلاوت سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہو نہیں ہو رہا ہو؟ ان کی قدر پہچانیے۔ خدا کی قسم، اگر یہاں ہزاروں ٹن خوشبو اگر یہاں پھیلا دی جائے، بکھیر دی جائے، اور یہاں پوری گلی کو کوئی اگر یہ کہے کہ میں خوشبو یہاں اس طرح پھیلاؤں گا اور خوشبو اس طرح میں یہاں ڈالتا ہوں کہ پوری گلی معطر ہو جائے، ان ایسی خوشبو سے، ہزاروں ٹن خوشبو سے گلی معطر نہیں ہوگی۔ جو گلی معطر ہوگی قرآن کریم کی تلاوت سے۔ ان معصوم بچوں کے پڑھنے میں آپ نہیں محسوس کرتے، کیونکہ ہماری آنکھ، حقیقت کی آنکھ بند ہے، ہماری ظاہری آنکھ کھلی ہوئی ہے، ہمارا دل و دماغ یہ حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا، یہ صرف ظاہر کو دیکھ پاتا ہے۔ وہ تو فرشتوں سے پوچھئے، وہ تو فرشتوں سے، اللہ کے فرشتوں سے پوچھئے، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وہ فضا کیسی معطر ہوتی ہے، وہ فضا کیسی منور ہوتی ہے، اس فضا میں کیا نورانیت ہوتی ہے، اس فضا میں کیا برکتیں ہوتی ہیں، اور وہ فضا اللہ تعالیٰ کو کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ان مدرسوں کی قدر پہچانیے۔ آج مدرسے الحمدللہ، یہاں مدرسے میری اور آپ کی اولاد کو قرآن کی نعمت سے منور کر رہے ہیں، قرآن کی نعمت سے میری اور آپ کی اولاد کو مشرف کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھئے جہاں مدرسوں پر پابندی لگ گئی، جہاں مدرسوں پر پابندی لگی۔ آج سے کچھ سال پہلے آذربائیجان جانا ہوا، یہ روس کی ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی آذربائیجان۔ وہاں ایک ساتھی ملے، انہوں نے کہا کہ میرے دادا ایک زمانے میں بر صغیر آئے تھے، میرے دادا ایک زمانے میں بر صغیر آئے تھے اور بر صغیر کے علماء سے ملاقات کی، تو میرے دادا کی یادداشتیں انہوں نے کہا ابھی بھی محفوظ ہے۔ ہماری زبان، روسی ترکی زبان، عربی رسم الخط میں میرے دادا نے لکھا، میں نے بعد وہ کہتے ہیں میں نے کسی سے پڑھایا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں بر صغیر کے علاقے لاہور میں پہنچا، وہاں میں نے ایک عالم دیکھا، جس عالم کے درس میں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی درس میں جا کے شریک ہو گیا۔ میں نے کسی سے پوچھا ان کا نام کیا ہے، تو بتایا شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ۔ مولانا احمد علی لاہوری کا نام میں نے سنا، میں پھر ان کی درسگاہ میں بیٹھا، ان سے میں نے فیض حاصل کیا۔ اسی طرح میں بر صغیر کے مختلف شہروں میں گیا تو میں نے جو وہاں بر صغیر میں نورانیت دیکھی، بر صغیر کے علماء میں دین سے محبت دیکھی، اور دین کے پھیلانے کا داعیہ، دین کے پھیلانے کا عزم، دین کے پھیلانے کا جذبہ، انگریز استعمار کی ساری سختیوں کے باوجود اور سارے مظالم کے باوجود وہاں کے علماء دین پھیلانے میں پرجوش ہیں۔ تو وہ ساتھی نے بتایا کہ میرے دادا کی یادداشت یہ ہے، لیکن جب یہاں روس آیا تو ایسا ظلم ہوا کہ یہاں علماء کھڑے کیے گئے اور علماء کو نعوذ باللہ مجبور کیا گیا، قرآن زمین پہ ڈالا گیا اور مجبور کیا گیا، تو قرآن کے اوپر سے پاؤں رکھ کے جاؤ، نعوذ باللہ، قرآن پہ پاؤں رکھنے پہ مجبور کیا گیا، ایسے مظالم ڈائے گئے۔ تو ان مظالم میں بھی وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے علماء نے اپنے فرض سے غفلت نہیں برتی، تہخانے بنائے، تہخانوں میں معصوم بچوں کو 6 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے بچوں کو، ان جگر گوشوں کو ان تہخانے میں پہنچا دیا گیا اور اوپر سے بالکل بند کر دیا گیا، کوئی ایسی نشانی نہیں چھوڑی گئی کہ کسی تہخانے کا پتہ چلے۔ تو بتایا ان علماء نے کہ پھر ایسا بھی ہوا کہ 2 برس، 3 برس تک معصوم بچوں کی مائیں دائیں بائیں دیکھتی تھی کہ ہمارے بچے نیچے پڑ رہے ہیں، 3 برس گزرے، معصوم بچے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی۔
ماؤں سے ملاقات نہیں کی، نہ مائیں بے چین ہوئی، نہ بچے بے چین ہوئے کہ ہماری مائیں کہاں ہیں، پڑھتے رہے۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں کو قرآن کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نعمت، اس کے لیے ہم نے ان کو تیار کیا۔ جب روس کا استبداد ٹوٹا تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کے حفاظ موجود تھے۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے۔ تو ایک تو میرے دوستو، میرے دلو، یہ وقت اوپر جا رہا ہے، ایک تو مجھے آپ کو گزارش یہ کرنی ہے کہ ان مدرسوں کی قیمت پہچانی۔ اب وقت نہیں ہے کہ مدرسہ کیا ہے اور طالب علم کیا ہے، مدرسہ کیا ہے، طالب علم کیا ہے، ان کی کیا عظمت ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، اور مدرسہ اس کی کیا قربانیاں ہیں۔ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں، دوستو یاد رکھیے، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی زمین کا نام نہیں، مدرسہ ایک تحریک کا نام ہے، مدرسہ ایک عزم کا نام ہے، مدرسہ ایک مشن کا نام ہے، مدرسہ ایک نظریے کا نام ہے۔ کوئی عمارت نہ ہو، کوئی جگہ نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، جہاں کوئی عالم بیٹھے گا قرآن کی کتاب کو، اللہ کی کتاب کو لے کے بیٹھے گا، اپنے آپ مدرسہ وجود میں آتا چلا جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند ایک انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا، آج دارالعلوم دیوبند کا فیض پورے عالم کو منور کر رہا ہے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ مدرسہ کسی عمارت کا محتاج ہے، کسی زمین کا محتاج ہے۔ مدرسہ محتاج نہیں، ہاں وہ خوش نصیب ہے، وہ سعادت مند ہے جس کا تعلق مدرسے سے جڑ گیا، جس کا تعلق مدرسے سے جڑ گیا، وہ سعادت مند ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ کل اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے مدرسے سے جوڑا، میں مدرسے کی خدمت سے مجھے آپ نے جوڑا، مدرسے سے وابستگی مجھے آپ نے عطا فرمائی۔ میرے دامن میں اور کوئی چیز، لیکن اے اللہ میں اپنے دامن میں تیرے مدرسے سے، تیری کتاب سے محبت کا اعزاز سرمایہ رہا۔ یہ بنیاد تو میں عرض کر رہا تھا، مدرسہ کیا ہے، تعلیم کیا ہے، ایک مستقل عنوان۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ فکر کیجیے کہ جس طرح یہ بچے، جس طرح بھی بچے، ان کی دستار بندی ہوگی، ان بچوں نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم مکمل کیا، اللہ نے ان کے سینوں کو قرآن سے منور فرمایا، یہ بچے خوش قسمت ہیں۔ لیکن میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوا ہے۔ کیا ہماری اولاد میں بھی کوئی حافظ قرآن ہے؟ ہمارے پوتوں میں، ہمارے نواسوں میں، ہمارے بانجوں میں، ہمارے بھتیجوں میں، ہماری بھتیجیوں میں، ہماری عزیز کسی بہن کی اولاد میں کوئی حافظ قرآن ہے؟ میں نے اس حوالے سے کچھ سوچا ہے؟ کل اگر اللہ کی بارگاہ اقدس میں میری آپ کی پیشی ہو تو پھر آپ کیا جواب دیں گے کہ تم نے میری کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میری کتاب کو تم نے پڑھا، میری کتاب کو تم نے آگے پھیلانے کی کوشش کی، میری کتاب سے تم نے وابستگی رکھی، میری کتاب سے تم نے محبت کی، تو بتائیے کل میں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ تو ایک تو آج کی اس تقریب سے یہ پیغام لے کے جائیے اور یہ عزم لے کے جائیے کہ انشاءاللہ میں بھی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤں۔ اب ذرا لگتے ہاتھوں سے یہ فرمائیے کہ کون ایسا بابرکت شخص ہے جو ابھی آپ کھڑا نہ کریں، آپ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں، اٹھ کے کہیں کہ انشاءاللہ میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤں۔ کون بابرکت؟ فرمائیے کون کھڑا ہو کے ماشاء اللہ، اور فرمائیے کون حافظ بنائے گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریف رکھیے بس یہ صرف اس لیے میں نے عرض کیا ہے، ویسے تو آپ نہ بھی کھڑے ہوتے تب بھی بات اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی حاضری لگانی ہے، لیکن کھڑا ہونا یہ مستقل عزم کی بنیاد ہے، مستقل عزم کی بنیاد ہے، کیونکہ اللہ مجاہدے کو دیکھتے ہیں، اللہ نیت کو دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ دوسری بات میرے دوستو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن کے مطابق ہم اپنا عمل بنانے کی کوشش کریں۔ قرآن صرف اس حد تک نہیں کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، آپ نے قرآن پڑھا، قرآن کو وہ ہمارے ماہر قادری تھے اور بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کی ایک مستقل قرآن کے حوالے سے ان کی نظر جس میں قرآن شکوہ کرتا ہے، قرآن سراپا شکوہ ہے کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں، تو ایسا سلوک نہ ہو۔ قرآن عمل کی کتاب ہے، اب عمل کا ہم نے کیا کرنا ہے ذرا دیکھیے، عمل ہم نے کیا، اپنے معاملات کا ہم جائزہ لیں،
معاف فرمائیے گا، معاف فرمائیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے کہ قرآن کے فضائل پہ بات ہونی چاہیے تھی، یہ فضائل نہیں، عمل پہ آنا سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ قرآن اترا ہی عمل کے لیے، قرآن اترا ہی عمل کے لیے۔ قرآن دستور حیات ہے، قرآن اللہ کا دستور حیات ہے، اللہ کا آخری دستور ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، آخری پیغمبر پہ نازل ہوا، اور اسی لیے نازل ہوا، اسی لیے نازل ہوا کہ قرآن پہ عمل کیا جائے۔ اگر قرآن پہ عمل کرنا مقصود نہ ہوتا تو مشرکین مکہ کبھی قرآن کا انکار نہ کرتے، مشرکین مکہ کبھی قرآن کا انکار نہ کرتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ مبارک میں ہاتھ دینے کے بعد زندگی تبدیل کرنی ہوگی۔ اس صحابی کی طرح ایک صحابی مدینہ منورہ پہنچے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، جوان تھے اور بڑا نکلتا ہوا کر تھا، بڑے گڑیل جسم کے تھے، اور بڑی اللہ تعالی نے انہیں قوت و طاقت عطا کی تھی۔ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس صحابی سے فرمایا کہ دیکھو کچھ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مومن بھائی مکہ مکرمہ میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں، وہ مدینہ آنا چاہتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں آپ، یہ یاد رکھیں آپ، ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ وہ اس حوالے سے سختی فرمایا کرتے تھے کہ جب بھائی دیکھو آپ میری طرف سے دیکھیے، میں آپ سے یہ نہیں کروں میری طرف دیکھیں آپ، میں آپ میں سے ایک فرق ہوں، اور ہو سکتا ہے میں ایسا شراب پائش کیا اور گناہوں میں ڈوبا وہ شخص کہ میرے گناہ اگر آپ پر ظاہر جائیں، مجھے آپ یہاں مسجد پہ نہ بیٹھنے دیں تو میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ عظمت والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے۔ العظمت للہ، ساری عظمتوں کا مالک وہ ذات عالی۔ تو جب بھی یاد رکھیے، آج کی بات نہیں کرتا، جب بھی آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، اللہ اس کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوں، تو توجہ اپنی دائیں بائیں نہ کیجیے، موبائل نہ دیکھیے۔ پچھلے دنوں میں پیچھے عدالت میں گیا، وہاں میں عدالت میں گیا تو ایک صاحب، وہاں خاتون تھی، جج خاتون تھی، ایک صاحب بڑے ٹائی سوٹ میں تھے، انہوں نے موبائل نکالا، موبائل دیکھنے لگے، وہاں جج کے سیکورٹی گارڈ نے فوراً کہا صاحب موبائل بند کریں، صاحب موبائل بند کریں۔ اس نے موبائل بند کرایا۔ ایک جج کے لیے موبائل بند کیا جا سکتا ہے تو جس نے مجھے آپ کو زندگی عطا فرمائی، تو ساری عظمت و رفعتوں کا مالک ہے، اس کی بات جب ہو رہی ہو تو کیا موبائل بند نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے، جب بھی بات ہو رہی ہو جہاں میں توجہ بھی نہ کیجیے، بالکل صاحب کرام کی طرف توجہ ہوا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ دیکھو تم جاؤ، تم کڑیل ہو، تم قوی طاقتور ہو، جاؤ مکہ جاؤ، اور مکے والوں کو تم نہیں پتا ابھی تمہارے اسلام کا، جاؤ جا کے وہاں سے ان کو نکال کے لاؤ، مکہ مکرمہ پہنچے۔ میں عرض کر رہا ہوں تبدیلی کی چیز کا نام، کس طرح صحابہ تبدیل ہوتے تھے۔ وہاں پہنچے، ایک گلی سے گزر رہے تھے، چاندنی پھیلی ہوئی تھی، رات کی چاندنی پھیلی ہوئی، سارا علاقہ روشن تھا، تو وہاں سے گزرے تو کسی خاتون کبھی وہاں سے گزر ہوا، اس خاتون کا ان سے تعلق تھا، اس خاتون کا ان سے سابقہ تعلق تھا۔ اس خاتون نے دیکھا کہ یہ وہ میرا دوست آ گیا، میرا آشنا آ گیا، اس خاتون نے آگے ہاتھ بڑھایا، لپک کے آگے آنے لگی، اس صحابی فوراً پیچھے ہٹ گئے، اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹایا، فرمایا کہ میں اپنا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں لے چکا ہوں، اس ذات اقدس کے ہاتھ میں لے چکا ہوں کہ میں اس ذات اقدس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد اب میرا ہاتھ کسی ناجائز چیز کی طرف نہیں بڑھ سکتا، کسی حرام کام کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ تبدیلی اللہ نہیں پڑتی ہے، زندگی کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو اگر آپ اپنے معاملات کا جائزہ لیں، اپنے اخلاق کا جائزہ لیں، زندگی کی ڈگر کا جائزہ لیں، اپنے کاروبار کا جائزہ لیں، اپنی ملازمت کا جائزہ لیں، اور گھر کی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں تک سیرت نبوی علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، کہاں تک ہم نے قرآن کریم کو مشرع بنایا ہے، قرآن کریم سے ہماری کہاں تک وابستگی ہے، صرف محبت کے دعوے اور پڑھنے
پڑھنے کی حد تک بات نہیں بلکہ عمل. اگر میں سود لیتا ہوں، قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے. فإن لم تفعلوا فاعذروا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود کا لین دین نہیں چھوڑو گے، اللہ کہتا ہے پھر ہمارا تم سے اعلان جنگ. تو معاملات کا لحاظ نہیں. کیا آپ اس حوالے سے کہاں تک معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی انشورنس کی پالیسی نہیں لی ہے؟ کوئی آپ نے بیمہ پالیسی لی؟ آپ نے کوئی سودی کاروبار شروع کیا ہوا ہے؟ آپ نے کوئی بانڈ گھر میں رکھے ہوئے؟ ذرا جائزہ نہیں لیے. یہ زندگی کی بنیاد ہے جس سے مجھے آپ کو گزرنا ہے. قرآن کا پیغام آج کی تقریب کا پیغام یہ ہے. اور اگر آپ اس اگلی بار اپنے اخلاق کا جائزہ لیں کہ میرا تعلق میرے والدین سے کیسا ہے، بیوی سے کیسا ہے، اور میرے بھائی کا میرے بھائی سے کیا تعلق ہے، میرے عزیز سے کیا تعلق ہے، یہ چیزیں اخلاق کی زندگی، اخلاق کی بنیاد ہے. اور سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہے. یہ بنیاد ہے قرآن کریم کی. تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ اللہ سے مانگیے کہ اللہ تمہاری زندگی کو تبدیل فرما دے. اے اللہ تمہیں اخلاق، قرآن والی اخلاق عطا فرما، قرآن کے معاملات عطا فرما، قرآن کی زندگی عطا فرما. آخر میں پھر میزبان محترم مولانا سلطان بٹ صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور ان طلباء عزیز کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے، والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا گو اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے اور مدرسے کا فیض پورے عالم میں اللہ پہنچائے. وآخر دعوانا